ایسی ہے یہ ڈائمنڈ کے اس کو کوئی آدمی ہضم نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا جلد نکلنے لگا، بالکل ہرے رنگ کے ہو گئے، آخری وقت تک اسی وقت میں لگا ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس سے بھی ایک بڑا جرم ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہوا، جادو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اس لائن کی طرف ہو گیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ وہ شیطان کی لائن، شیطان کی طرف چلا گیا۔ پھر کہاں گئے اللہ پاک؟ اللہ کو لے گئے کہ اللہ کو ہم پکارتے، اللہ سے مانگتے کہ اللہ سے زبردستی جادو کے ذریعے کروائیں گے۔ اب وہ جادو جیسے بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کو زہر دینا، زہر کھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ سب سے بڑا زہر ہے، اور گناہ کے زہر میں سب سے بڑا زہر ہے کسی کی دل آزاری کرنا، اور دل آزاری ہوتی ہے غصے کے ساتھ، غصہ کرنا۔ میں نے جو غصے کے نقصانات، میرے 5 بیٹے ہیں، اور میں نے پہلے بیٹے میں نے بہت نقصان کیا زندگی کے اندر، کیونکہ پہلے بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے انسان، بچوں سے سب سے پیار ہوتا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو غلطی کی میرا بیٹا نہ کرے، لیکن ہمیں ٹیکل کرنے، ڈیل کرنے نہیں آتا۔ پھر ہمارے بچے کوئی گاؤں سے نہیں آئے ہیں، ادھر ادھر شہری لائف ہے، گھومتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں، تو ان کو کہاں یہ غصے والی بات ہے۔ پیار کرنے سے اسپوائل ہوتا ہے بچہ، اسپوائل میں کم نقصان ہے، اور غصے میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ چاہے بیوی ہو، چاہے رشتے دار ہو، چاہے اولاد ہو، سب کی اولاد ہو، غصے میں نقصان ہے۔ غصہ ایسی غضبناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابیہ پوچھا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجیے، مختصر، بالکل مختصر، یعنی کوئی آ کر آپ سے کوئی سوال کرے، کیونکہ آپ سب ہم دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ہمارا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی دعوت دینا، یہ فرض عین ہے۔ فرض جیسے نماز ہے فرض، ایسے یہ فرض ہے، فرض عین دعوت دینا، ہم دائی ہیں۔ تو ہر ایک کو ہمیں کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ بھائی لمبی بات نہ کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیہ ہے، مختصر مجھے نصیحت کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ آپ صبح سے رات تک دیکھیں، جب غصہ ہوتا ہے نا تو رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور آواز میں پہلے فرق آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انٹر ہوتا ہے۔ غصہ خود شیطان ہے، جب شیطان اندر داخل کی، خون کے ساتھ ہوتا ہے شیطان، ایک طاقت ایسی ہے جو خون کے ساتھ گھوم سکتی ہے، وہ شیطان ہے۔ جب وہ گھومتی ہے تو رگیں پھولتی ہیں، اور پھولنے کے بعد اس کی آواز میں پہلے فرق آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو جن کو لے کے جاتے ہیں وہ بڑی موٹی موٹی آواز میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں اس کے اندر جن اندر آ گیا، جن میں نہیں آتا، یہ سب شیطانی سب چکر ہوتے ہیں۔ شیطان والے ان گمراہ کرنے کے لیے دین سے ہٹ جائیں، کیونکہ شیطان کے پاس 3 راستے ہیں نا۔ آپ کو عبادت، آپ کو گناہ، ہم نے سب نے گناہ کیے، گناہ کرنے کے بعد استغفار توبہ کر لی رات کو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم ہاتھ نیچے رکھے تو پہلے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میری محنت تو بیکار گئی، میں نے اس کو اتنی گمراہ کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگایا، اتنا وقت لگایا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ بدعت کی طرف، گناہ کی طرف، عاملوں کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور جب عامل اور گناہ کی طرف لگا دیتا ہے تو انسان کے اندر ایک طاقت ڈال دیتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں نا، اس کے بھی نقصان ہے، 51% فائدے ہیں، 49% نقصان ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو بھی جب غصے سے بات کریں گے، غصہ کریں گے، تو نقصان 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 ہی ہے۔ اور ایک غصہ ایسا ہے، آپ نے زہر کھایا، جادو کیا تو انسان کی موت آ گئی، ختم ہو گئی نا بات۔ ابھی ہمارے دوست یہاں امین صاحب کا صبح 9 بجے نماز جنازہ ہے، یہ باہر اس کی دکان تھی ابھی ٹائم کے بعد میں، بڑا بہترین آدمی، اعلیٰ قسم کے آدمی، اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے۔ وہاں گئے تھے فیملی کے ساتھ نسیہ گلی، رات کو ہوٹل میں سوئے، صبح وہ ظاہر ہے 2-3 روم دیے ہوں گے انہوں نے، تو ناک کیا تو اٹھا، جاؤ ماں نے، اس کی بیوی نے اس کو اٹھایا، اٹھے نہیں، انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ انتقال کے ساتھ یہ جادو اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو ہرٹ کرنے والے کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کسی کو ہرٹ کیا، اس کے اندر اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ سے بدلہ لے لے گا، اگر وہ چھوٹا ہے تو اندر میں بغض رکھ لے گا، تو وقت آئے گا میں اس پہ جواب دوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب اس کی بھی آخرت خراب، آپ کی بھی آخرت۔ جو بغض رکھتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو بغض رکھتا ہے نا اس کے اوپر رک جاتی ہے جا کر دعائیں، اسی لیے کہ معاف کر دیجیے، سوتے وقت سب کو معاف کر دیجیے،
تاکہ اس کا بھی انجام اچھا ہو جائے. اگر ہم بھائی کا انجام اچھا سوچیں گے تو خود کا انجام اچھا ہو جائے گا. تو غصہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے پھر نسلوں میں چلتا ہے. نسلیں جو تباہ ہوئی ہیں نا خاندانوں کے اندر, یہ اور اس سے نہیں بھی ہے کہ آپ نے بلڈنگیں بنائیں, آپ نے فیکٹریاں بنائیں, اور فیکٹریاں آپ نے وراثت میں تقسیم میں جھگڑا ہو گیا, جب اس جھگڑے کا جو غصے کا پارٹ تھا اس سے تباہ و برباد ہو گئے. تو غصہ میں تیری ایسی تیسی کر دوں گا کہ وہ کہتی میں ایسا کر دوں گا. ہم تب اپنے کورٹ کے اندر چلے گئے. میں آفیشیلی ایسا ہے کہ ہائی کورٹ زیادہ ہو گیا تھا, سب سے زیادہ کیس دو ہمارے پاس ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں. ایک طلاق کے کیس پڑے ہوئے, آفیشیلی ایسا ہی ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, بشیر احمد, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, درجات کو بلند فرمائے, قبر نور سے بچے, ابھی کووڈ میں انتقال ہو. بہت اچھے انسان, اچھے دوست تھے. تو ایک طلاق کے سب ان کے پاس اتنے سارے کیسز ہیں, اور ایک وراثت کے ہیں, اور وہ بھی جوبن میں غصے میں ہوتے ہیں, وہ بھی غصے میں ہوتے ہیں. یہ غصہ تباہ و برباد کرتے ہیں. یہ مال اور یہ چیز تباہ برباد نہیں کرتا, لیکن اس کا خمار جو اندر انسان کے اندر آ جاتا ہے, جو غصہ آتا ہے نا. اسی لیے ہمارے مفتی رشید صاحب کہتے تھے کوئی چیز کے لیے آپ قرآن کریم پڑھیے, الف لام میم سے پڑھیے, الحمدللہ سے پڑھیے, اور ناس تک پڑھیے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کرے, میں 70 دفعہ یہ پڑھوں, 41 دفعہ یہ پڑھوں. پہلے ہم چھوٹی سی اجازت دے دیتے تھے کہ بھائی 41 دفعہ سورہ مزمل پڑھیے, اب منع کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے منع کر دیا, بولے وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ گھر کے اندر چل نہیں سکے گا, اس کا غصہ یہاں بیٹھا ہوا ہوگا. وہ تو کسی کا اپنے سے نیچے والی چیز کو برداشت نہیں کرے گا, تو توڑو. تو شیطان تو وہاں پھر آ گیا. جب اتنی دفعہ پڑھے گا, اتنی بات کرے گا, تو وہ سپیریٹی ہو جائے گا نا, سپیریئر ہو جائے گا. اس کا جو ذہن کام کرے گا, اس کی سکس سینس جو کام کرے گی, وہ توڑ پیدا کرے گا. دیکھیں توڑ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جوڑ کا بتایا گیا کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے. جو جوڑے گا, جو ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا رکھے گا, ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا, اس کے لیے جنت ہے. ٹوٹے ہوئے, اور جو دل کو توڑے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر اس کی تو پھر جہنم ہے نا. ہم تو توڑ ہی رہے ہیں نا, جوڑ کہاں رہے ہیں. ہمارے توڑ نہیں ہے, بھائیوں میں, بھابھیوں میں, عورتوں میں, بچلوں میں, فلانے میں نہیں ہے تو دل میں رکھ لیتے ہیں. اگر وہ چھوٹے ہیں, کمزور ہیں, نہیں مقابلہ کر سکتے, نہیں سمجھ ہے ان کے اندر, حالات ان کے اچھے نہیں ہیں, ان کے وہ انتظار کرتے ہیں. اندر بکس پیدا ہو گیا, اب بکس پیدا ہو گیا, اس کی عبادتیں سب ضائع ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے نا, مکہ مسجد کے اندر ایک پرچہ لگا دیا ہے. ہم نے وہاں مجلس شروع کی تھی, تو ہم نے مجلس کی تو وہ پرچہ لگا دیا, اور کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی لے لیا کہ میں مجلس نہیں کر سکتا. اب وہ اسٹے آرڈر لیا, پرچہ میرا تھا, میں نماز سامنے کر پڑھتا ہوں, اور جس نے اسٹے آرڈر لیا میرے خلاف, یہ میں کوئی, اور اس کے اندر کیا پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ میں خواتین کو لاتا تھا اور سوفسٹیکیٹڈ ویپن لاتا تھا. میں چاقو بھی نہیں رکھا یار. ہم میمنوں کو آتا ہی کہا ہے چاقو چھریوں کا کام کرنے میں, سن سکتے ہیں, مزے لے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اب یہ جنہوں نے یہ پوری ٹیم بنائی اور یہ کیا ہے, رمضان بھی گزرا, یہ میں کہتا ہوں اللہ پاک, اللہ پاک, اللہ پاک, میں تو ان کو معاف کرتا ہوں. جنہوں نے کیا معاف کرتا ہوں. لیکن اللہ ان کو ہدایت دے دے, کم از کم اللہ سے توبہ استغفار کر لے. اتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ میں خواتین کو لاتا ہوں اور میں چاہ ہاتھیار, اس میں لکھا ہوا ہے سوفسٹیکیٹڈ ویپن. اب یہ کیا ہوا, یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی, ان کی غلطی نہیں, میری غلطی ہے. میں معاف کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کبھی کوئی اچھے وقت میں نے ان کو ڈانٹ دیا ہوگا, کیونکہ 25 سال میں نے وہ چلائی. آئی واز جنرل سیکرٹری, میری ون مین شو تھی, ون مین رول تھا میرا. میں 19 برداشت نہیں کرتا تھا. جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر. کسی کو ڈانٹا ہوگا, کسی کو ہرٹ کیا ہوگا, تبھی تو انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا نا. مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں, اور ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے, انہوں نے یہ جو کی ہے, حرکت کی ہے. لیکن اگر یہ دل کے اندر بغض ہے, برائی ہے, کسی کے لیے ہے, اس طرح ہم سوچ رہے ہیں, پھر ہماری رابطہ اللہ سے دعائیں ہم آؤ فگا کرتے رہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری نسلوں میں نہیں جاتی, ہماری اولاد ٹھیک نہیں چلتی. یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹرانسفر اچھی چیز نہیں ہوتی, بری چیز بھی اگر ہو جاتی ہے تو اچھی چیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہونے کے لیے ہر چیز کی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک آئین ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, وہ سسٹم سے ہوتا ہے نا. اللہ پاک سب سے بڑے سسٹم بنانے والے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ ہمارے یہاں سعودی کے اندر, عرب کے اندر, آپ عرب کے اندر جائیں گے نا, پاؤں کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے نا, وہ آپ کو باہر نکال دے گا, یا خود باہر نکل جائے گا. پروٹوکول وہ اس کو بہت برا مانتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑا کاروباری آیا تھا, میرے جو وہاں کفیل تھے ابو کا رحمٰ خان, وہ میٹنگ نہیں کی انہوں نے,
बैठने की आप जिस आदमी को वो क्या मीटिंग से करेगा। अच्छे से प्रोटोकॉल होते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हेलो हाई करते हैं, जुट के बात करते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, घंटी बंद कर देते हैं, फलाने करते, जाब्ता राब्ता तमाम है ना, सिस्टम है। अल्लाह से भी मांगने का सिस्टम है। अल्लाह से जब हम बैठते हैं, दिल में सच्चे सारे बुक्स लेकर बैठे हो, बीवी के, बच्चों के, रिश्तेदारों के, ये फलाने मेरी शादी में नहीं आया था, इसने फलाने मेरे साथ ये किया था, फलाने पार्टनरशिप में मेरे साथ ये किया था, फलाने के साथ मेरे से ये किया था, तो कहाँ बात बनेगी? बात तो नहीं बनती, बात खत्म हो जाती है। इतनी सारी हदीस है, इंशाअल्लाह हम इसको फॉर्मल बेसिस पे रात की सुबह अल्लाह ने कहा 6 हदीसें हमने पिछले दफा सुनाई थी, जो इंशाअल्लाह इसके अंदर 10 हदीसें आज का प्रोग्राम था, लेकिन वो हदीसों को ऊपर नहीं जाते हैं, मुख्तसर बात इसमें खत्म कर लेते हैं। लेकिन मैं ये बात सुनाना बेहतर समझूंगा कि जो इसका एंड हमारा अपना है, वो उस दिन भी बात होगी, आज भी बात होगी। वो ये है कि आज मुझे जो आपको सुनाना है ना, वो मैंने 5 चीज़ें निकाली हैं इससे हटकर। हकीम उल उम्मत ने जो पसंदीदा उनके मजमून थे, उसकी 5 चीज़ें निकाली, इससे हटकर है ज़रा, क्योंकि ऑफ द हमारी मजलिस है, तो मैंने इसमें ये बात शुरू हो गई है। हज़्म झील अमूर को दिन में मुअत्तल इतना पढ़ेंगे, ये नुस्खा अक्सीर गज़ब है, हज़रत शाह अबरारुल हक साहब ने लिख कर पर्चा लगा दिया है कि गुस्सा तबाह और बर्बाद करने से अगर अपनी बर्बादी बचना चाहते हो तो गुस्से को, अगर गाली दे देता है, तो हमारे यहाँ झगड़ा हो गया, इसने गाली दी, मैंने कहा दिखाए कहाँ गाली दी है, मतलब गाली लगती थोड़ी है, तो फिर लगती नहीं है तो करते क्यों इतना सारा झगड़ा, इतना फसाद करते हो, तो गाली लगता ही हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उसको माफ कर दो, दिल में बात ले लो, खत्म कर लो इसको। अब आप उसके बंदे के अंदर उस गाली को ओ पीछे पड़ गए, उसके वो ये वहाँ का, ये वजीरिस्तान का, ये फलाने का, ओ गिबत भी, बौतान भी, सब दुनिया भर के चले गए। अब इससे बचना कैसे है, इसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। हज़्म झील अमूर को दिन में मुतद्दल पढ़ना, गुस्से के वक्त याद रखना, पूरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। देखिए, गुस्से की शुरुआत कहीं से होती है, हमारे मूड के खिलाफ बात होती है ना। और मैंने ये देखा है कि आप बच्चों को इस उम्र के, हमारे अमान है, कामरान है, ये है, अली है, जवान सब बच्चे ना, जवानी के अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है, वो जोश होता है। ये उस वक्त ही देखिए, हम बकरे की कुर्बानी करते 2 लाख की करते हैं, 4 लाख की तो नहीं करते। अल्लाह को ये उम्र की कुर्बानी जो इस उम्र के अंदर होती है ना, जवानी की, ये बहुत पसंद है। इसमें गुस्से को ठंडा, इसमें गुस्से को बचा लीजिए और अपनी नस्लों को चला लीजिए, नस्लों को चला लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी बात, मैंने जो सबसे मौसर देखा, मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था, अगर तबीयत के अंदर, अपना नेचर के अंदर गुस्सा है, खुसूसन बच्चों से, मैंने बच्चों की बात की ना, बच्चों में बहुत प्यार की वजह से गुस्सा करते हैं, प्यार की बच्चा कोई गलती ना कर ले, लेकिन लेट देम डू द मिस्टेक। ये गलती करेंगे तो भी हमारा फायदा है, और नहीं करेंगे तो भी फायदा है। गलती करके वो सीखेंगे, वो सीखेंगे ना, कल दोबारा काम करेंगे ना। गलती तो हमने सबों ने की है ना, हम चाहते वो गलती ना करें, हमने की वो ना करें, वो भी करेंगे। तो गुस्से से नुकसान ही नुकसान है, कुछ भी नहीं है। अगर और फिर भूला नहीं जाता, वो बुक्स होगा, अब आपके पास बुक्स होगा, फिर बाद में उसको जाकर कहेगा कि इसने मुझे अब्बाल मैंने इस तरह कहा, इस तरह की गीबत करेगा, फिर बौतान करेगा, ये गुनाहों के उसके अब्बा, हम जरिया बन गए, हम जरिया बन गए, हम क्यों किसी के लिए जरिया बने? औज़ु बिल्लाह। तो मैंने ये देखा अपने लिए फायदे के अंदर वजू से रहें, हर वक्त एक बाथरूम में जाए, टॉयलेट में जाए तो वजू कर लगे 1 से 1.5 मिनट लगती है, वजू करके निकले वहाँ से, और बाद में दुआ पढ़ लीजिए। वजू में पढ़ने से, वजू में रहने से इंशाअल्लाह 50% तो आपका गुस्सा वैसे ही ठंडा हो गया, हिकमत खुल जाती है, वजू से हिकमत खुल जाती है। ठीक है, खड़े हो तो बैठ जाना, बैठे हो तो लेट जाना, जिसको गुस्सा आ रहा है उसके सामने हट जाना, उसको हटा देना, किसी नेक बंदे की सोहबत में बैठ जाना, जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सबसे मौक़त, सबसे काम का जब गुस्सा आ जाए। और ख़ास करके जो फैमिली के अंदर जो एक्टिव मेंबर हैं, फ़ाल हैं, काम करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, मुझे आता है, मेरी समझ में आया, वहाँ जहाँ मैं आया वहाँ कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की नज़रों में वो हकीर हो जाता है। जब हकीर हो जाता है तो वो फजल से हट जाता है, जब फजल से हट जाता है तो फिर कानून में आ जाता है, जब कानून में आ जाए तो फिर हमारी कोई कुछ अकल फरासत कोई काम नहीं। बड़े बड़ों को देख लिया, ऐसे वैसे वो ख़त्म हो गए। मैं वहाँ जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग काम के अंदर आए, हैंडफिल में बैठे निट्स के काम के अंदर, डाई के काम के अंदर, तो मैंने कहा सबसे अच्छा यूनिट कहाँ है? बोला लाहौर में फलाना लगा हुआ है, अम्मार का था उस वक्त। बोला इसके बाद वो फिलीपाइन का मैनेजर है, मलेशिया का फलाना है, ये तो चल वहाँ लाहौर पहुँचे देखने के लिए ताल्लुकात थे। और इतना सब सब कुछ
ٹاپ کی دنیا کے سب لوگ مینجمنٹ کے اندر. میں نے کہا یار ہم لوگ کہاں، ہم دیسی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں گے کاروبار کرنے کے اندر، کمپٹیشن کے اندر. آپ یقین جانیے 5 سال نہ تو 10 سال کے اندر ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے چلتے ہیں دوستوں. رابطے سے لیجیے اللہ سے، ذاتے سے مت لیجیے، رابطے سے لیجیے، فضل سے لیجیے، مانگ کے لیجیے، آؤ فکا کر کے لیجیے، کہیں نہیں جانا. میں نے آپ کو وہ بھی سکھایا تھا، بتایا تھا. ہم لوگ نے تو گریجویشن کی ہے، گریجویشن نہیں کی ہم نے تو دھکا لگایا. پہلے اردو بتاتے، سالٹ پیپر ملتے تھے، سالٹ پیپر لیتے تھے اور اسے اس کو بنا کر کچھ نقلیں کی، کچھ بنایا، کچھ یہ کیا، اور ہم دھکے مار کے گریجویشن ہم نے کر لیا. کیونکہ ہم لوگ کے اندر میٹرک کے بعد تو کام پہ لگا دیتے ہیں، تو کام بھی کرنا اور پاس بھی ہونا کیسے ہونا، آسان بات تو نہیں تھی. پاس تو ہو گئے طرف دھکے لگا کر. لیکن ہمارے کچھ ساتھی بہت آگے گئے. ہماری کوئی جو ٹیم بنی ہوئی ہے اولڈ اسٹوڈنٹس کی اندر، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی فیجی میں، کوئی کہاں کا ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ میں نیو یارک میں، ہماری بہن رہتی تھی، ہماری بہن کے گھر جاتے تھے. تو وہ نیو یارک میں ایک علاقہ ہے، اس کے اندر میریٹن کا علاقہ ہے. میریٹن کا نہیں، کون سا میں نے بتایا تھا، ایک بہت مشہور مسجد ہے وہاں شب جمعہ وغیرہ ہوتا ہے، کوئنس کے علاقے میں. سوری میریٹن میں نہیں ہے، نیو یارک میں کوئنس کے علاقے میں ہے. تو ہماری بہن وہاں رہتی تھی. تو وہ پوری گلی کے اندر اکثر بلڈنگ ہے نا، وہ 17 کی ہے، 8 10 12 بلڈنگیں تھیں، وہ 17 کی. اسے کرایہ آتا تھا، وہ کرایہ یہاں بیچتے تھے اور آپ کے لیے خدمت، ایمبولینس، یہ وہ سب کام کرتے تھے. یہاں لوگ کتنے پیسے دیتے تھے. الفلاح مسجد، کوئنس کی مشہور الفلاح مسجد، ٹھیک ہے. تو اگر ہم وہاں سامنے اس کی پوری بلڈنگیں تھی. ہم نے ایک $26,000 کا ایک فلیٹ ان سے عبدالستار علی سے اور بلکیس بہن سے کرایہ پہ لیا ہوا تھا. دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کی اللہ مغفرت فرمائے. تو میں وہاں جمعہ پڑھ کے نکلا. ہمارا گھر کا اور مسجد کا ڈسٹینس تھا 5 منٹ کی واک تھی، یا 7 منٹ کی، 5-7 منٹ کی واک تھی. جمعہ پڑھ کے نکلا، سمجھنے کہ سامنے سے ایک آ رہا ہے، پرانا دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، عبدالرحمان نام. اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اپنا اللہ تعالیٰ وہ تو زندہ ہو تو دنیا آخرت کی نعمتیں دیں، گزر گئے اور تو اس کی مدد فرمائے. انہوں نے پیچ بھی کیا. کچھ لڑکوں کو، بچوں کو ہوتا ہے نا، بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں یہ پڑھوں، یہ پڑھوں، یہ پڑھوں، یہ پڑھوں، ہے نا، شوق ہوتا ہے. انہوں نے پیچ بھی کیا. ہم لوگ وہ سالٹ پیپر لاتے تھے، پیپر پہ پکڑے بھی گئے، مار بھی دیا نے، وہ چوٹیوں سے بھی ہمیں مارا گیا اور دھکے لگا کر پاس ہو گئے. نہیں پاس ہو گئے تو وہ جو پیپر سالو کرتا تھا اس کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ہمارا خیال کرنا، بھائی خیال کرنا. کیونکہ ہم تھے تو سیاسی لوگ تھے وہاں جمعیت کے اندر تھے. ہم دادا گیری تو ہماری ہر جگہ چلتی تھی. یہی دادا گیری، وہی غصہ. دادا گیری جب طاقت انسان ہوتا ہے نا، برباد ہو جاتا ہے تو یہ غصہ آتا ہے. اور جب غصہ آتا ہے نسلیں ختم ہو جاتی ہے، کہیں جاتی ہے، اولاد کی معافی کرتی ہے. یہ معاملہ خراب رہتا ہے کہ میرے دادا نے، میرے باپ نے، میرے نانا نے یہ کیا تھا. خیر میں وہاں سے نکلا، وہ سامنے سے عبدالرحمان آتے. میں نے کہا عبدالرحمان تم؟ بولے ہاں. کہاں ہو؟ بولا یار میں اقبال میں اتنے عرصے سے آیا ہوں، 6-8 مہینے ہو گئے، مجھے جاب نہیں مل رہی. اچھی جگہ جاتا ہوں جاب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں تم ہائیلی کوالیفائڈ ہو، مجھے لو کوالیفائڈ کا آدمی چاہیے. اور نیچے کی جاب پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ تم ہائیلی کوالیفائڈ ہو. اور اوپر کی جگہ پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں تمہیں ایکسپیرینس نہیں ہے. تو مجھے کوئی رکھے کہاں سے ایکسپیرینس آئے گا، نہ کہاں سے آئے گا. میں اس کو پکڑ کے ہاتھ، سامنے بہن کا گھر تھا، نیچے عبدالستار بھائی کی آفس تھی، ہماری بلکیس بھائی کی. وہ بلڈنگ کو سب وہاں سے کلیکشن آتا تھا، کرایہ، بہت گھر جیسا تعلق تھا. تو میں اس کو لے کے سامنے گھر پہ لے گیا. بہن اور بہن بھی ہمارے دو ہی رہتے ہیں، اس کے اندر رہتے تھے ہمارے ساتھ بزنس کام کاروبار میں. تو بہن کو میں نے کہا کہ میرے دوست آئے ہیں آج، ان کو کھانا کھلانا ہے. تو انہوں نے اس طرح کھانا کھایا جیسے 15 دن مہینے دن کا کھانا کھایا، ٹٹ کے کھانا کھایا، ایسا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا ہے. دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ نہ تعلیم سے ملتا ہے، نہ قابلیت سے ملتا ہے، نہ ہنر، کوئی چیز نہیں، فضل سے ملتا ہے. فضل والوں کو بلانا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. میری خوش آنکھوں کو خدا یا چشم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل کونے دل کونے جگر کر دے. یہ ایسے رونا ہوگا جب تک اس سے روئیں گے نہیں، مانگیں گے باقی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ تھوڑی سی میں بات اس کی کر دوں. میں نے آج کے پروگرام تو یہ نہیں تھا، اب انہوں نے ریکارڈنگ کی تو یہ باتیں کرنا بھی ضروری تھی. تو میں آپ کو وہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ ہیں، تو 10-15 منٹ اور لے لوں. جی واقعات میں سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو اس کے اندر جو ایک نصیحت کی ہے وہ یہ کی کہ کسی جگہ جائیں تو اپنی سوچ سمجھ کر عقل سے کام لیں، کوئی جلد بازی میں کام نہ لیں. لوگ ہوتے ہیں نا فوراً کہیں
تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایناؤ پور کا. ایناؤ پور ایک جگہ انڈیا میں ہے, اور وہ ایناؤ پور کا ایناؤ این کہتے ہیں نفی کو, نیاؤ کہتے ہیں انصاف کو, پور کہتے ہیں شہر کو. ایناؤ پور ایک شہر انڈیا میں ہے وہاں پر. تو وہ پہلے ریاستیں تھی چھوٹی چھوٹی سی, اور ریاست میں وہ اپنی جو ریاست کا بڑا ہوتا تھا وہ اپنی حکومت چلاتا تھا. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, 30,000 40,000 50,000 کی 60,000 کی آبادی. اور وہ وہاں سے جو گزرتے تھے قافلے نا, وہاں رہتے تھے, آتے تھے, ان کو کھلاتے ٹھیک کرتے تھے. تو اس اینیا پور کے اندر ایک پیر صاحب آ گئے. تو پیر صاحب آئے اپنے مریدوں کو لے کر, اور اچھا اس جو بادشاہ تھا یہاں کا اینیا پور کا, اس کا حکم تھا کہ ہر چیز ایک ہی دام میں ہوگی. یعنی اس وقت کے 2 آنے کے حساب سے 2 آنے کلو گھی لیجیے, اناج لیجیے, سبزی لیجیے, شکر لیجیے, مٹھائی لیجیے, 2 آنے. تو جب وہ پیر صاحب وہاں پہنچے نا, اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہنے 3 دن کی مہمان نوازی کی گئی. پھر مہمان نوازی کے بعد انہوں نے دیکھا مریدوں نے کہ یہاں تو یہاں 2 آنے کی ہر چیز مل رہی ہے. تو پیر سے کہا کہ بھائی پیر صاحب ہم تو یہیں رہ جائیں گے, اس سے اچھی جگہ نہیں ملے گی. پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو جہاں انصاف نہ ہو نا, ہر چیز 2 آنے کی, وہاں نہیں رہنا چاہیے. جہاں انصاف ہو, حق کی بات ہو, قانون ہو نا, وہاں رہنا چاہیے. وہاں زندگی صحیح گزرتی ہے. اس کے مریدوں نے بہت اصرار کیا. تو انہوں نے کہہ دی کہ ٹھیک ہے, اب نہیں مانگتے تو کر لیتے. اب اس میں ایسا ہوا کہ تھوڑے دن گزر گئے نا, مہینے تک, یہ تو کھاتے پیتے گئے, گھی نے ملائی نے فلانا, سب موٹے موٹے ہو گئے, تگڑے ہو گئے. کچھ عرصہ گزر گیا. اس کے اندر ایک بادشاہ جو وہاں جو ریاست کو چلاتا تھا, اس کے اندر ایک کیس آ گیا. کیس آ گیا, کیا آ گیا کہ 2 چوروں نے دیوار کود کر کسی کا چوری کرنے کے لیے گئے. ایک اندر چلا گیا, ایک باہر کھڑا رہا. جب باہر کھڑا رہا تو دیوار اس کے اوپر گری اور وہ مر گیا. تو جو دوسرا چور تھا وہ اس کے اوپر کیس کرنے مکان مالک کے اوپر آیا تھا کہ اس نے دیوار ایسی کچی کیوں بنائی کہ میرا ساتھی چور مر گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس مکان مالک کو بلاؤ. تم نے ایسا مکان, ایسی باؤنڈری وال کیوں بنائی؟ یہ بولے تو چور چوری کرنے آئے تھے. بولے چوری کرنے آئے گا تو کیا ہو گیا, تمہیں اس کو صحیح بنانا تھا. کہ بھائی میں نے تو صحیح بنائی تھی, لیکن جو بنانے والا تھا, مشن ہوتا ہے, اس نے اس کو کمزور بنا کے دی, اس کی تھیوری پوری نہیں کی. تو کہا کہ اس مشن کو بلاؤ. وہ مشن کو بلایا گیا. بولے تم نے اس دیوار کو کمزور کیوں کی تھی کہ ایک آدمی ایک چور مر گیا؟ کیونکہ میں نے نہیں کی تھی, وہ میں پانی ڈال رہا تھا نا, تو بادشاہ کا ہاتھی وہاں سے گزرا, اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا تھا. تو گھنگرو کی آواز سے وہ ایک دم اس نے جھٹکا آیا تو مشق کھل گئی اور پانی گر گیا. تو بولا یہ تو بہت غلط بات ہو گئی. تو گھنگرو بولا وہ میں نے سنار سے بنایا تھا نا, اس نے اس کے اندر باجا ڈال دیا تھا, باجا بولتے تھے نا. تو بولا سنار کو بلایا جائے. سنار آخر میں آیا کہ بھائی سنار کی غلطی کی وجہ سے وہ چور مر گیا تھا. تو بادشاہ نے جو تمہارا کا ریاست چلا رہا تھا, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو سنار ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. اب طے ہو گیا کہ کل پھانسی پہ لٹکائیں گے. بالکل باریک, یہ حضرت کے پسندیدہ جو ہے, یہ حضرت تھانوی صاحب جو اس میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں, اچھی کتاب ہے, بہت مزیدار ہے, اور جو آپ کے سناؤں گا انشاءاللہ. تو اس کو پھانسی کے لیے کل صبح طے ہوا, پھانسی دے دی جائے. اب وہ سب سے دبلا تھا, دبلا پتلا, اور سنار ہوگا تو دبلا پتلا ہوگا تو فکر میں لگا ہوگا. تو وہ پھندا ڈالا تو پھندا آ نہیں رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا اس کو آزاد کر دو, ایسا آدمی کو لے آؤ جس کے گلے میں پھندا ہے. اب وہ مرید جو تھے وہ تو موٹے تکڑے تھے, ایک مرید کو پکڑ کے لے گا, آ گئے, اس کا گلا موٹا ہے, اس کے اندر پھندا آ جائے گا. اب مرید نے کہا کہ پیر صاحب اب تو ہم مر گئے, اب بتائیے جان بچائیے ہماری تو صبح موت ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی. دونوں نے کہا کہ ہم دونوں لڑتے ہیں, اور خوب لڑنا شروع کر دیا. بادشاہ سلام تک بات پہنچی, آدمی جمع ہو گئے. بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم دونوں اس کے لیے لڑتے ہیں کہ اس وقت جو پھانسی پہ چڑھے گا, اس وقت ایک ہندوؤں کے لیے گھڑی آتی ہے, 24 گھنٹے میں گھڑی آتی ہے. ایک وہ گھڑی جو آئے گی, اس کے اندر جو مر جائے گا اس کو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور اس وقت یہ گھڑی ہے جس وقت آپ پھانسی دینے والے ہیں, جس کو بھی پھانسی دیں گے یہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو ہم دونوں لڑ رہے ہیں. پیر صاحب کہتا ہے کہ میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں, مرید کہتا ہے میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں. اب دونوں میں سے ہم آپ فیصلہ کریں کس کو پھانسی دینی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس وقت جس کو پھانسی لگی وہ جنت میں چلے جائے گا. اس نے کہا کہ ایسا کرو تم دونوں جاؤ, مجھے پھانسی لگا دو. مجھے خود پھانسی پہ لٹک گیا. حضرت کے تو آج وہ آؤٹ آف دا وے ذرا ہمارے یہ نہیں تھی مجلس کا, تو میں نے کہا تھا تھوڑی سی ہٹ کر ہم موضوعات کو لے کے بیٹھ جائیں. حضرت گنگوئی, رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو ایک ہی واقعہ, اب دوسرا سنیے. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیعت نہیں کرتے تھے, ان کا مزاج بیعت کا نہیں تھا. جیسے میرے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب کا بیعت کا مزاج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صحبت میں آئیے, بیٹھیے, کر لیجیے, 5 10 سال 15 سال بھی ہوتے ہیں تو وہ بیعت کی بات نہیں کرتے, بیعت کی نہیں لے جاتے. تو ایک شخص ہے وہ آنا جانا بہت کرتا تھا حضرت کے پاس آنا جانا. تو اس نے کافی دن ہو گئے, کافی عرصہ گزر گیا, تو کہا کہ حضرت اب مجھے آپ بیعت کر دیجیے.
تو رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو اتنا آتے جاتے ہو, اتنے ہو گئے ہو, آ جاؤ بیعت کر لیا. سب لوگ سب پورے کلمات پڑھائے کہ نماز پڑھنا, فلانا پڑھنا, سبا پڑھنی, تمام چیزوں کی بیعت ہو گئے. تو اس شخص نے کہا حضرت آپ نے مجھے سب سے توبہ کروائی, لیکن میں افیم کھاتا ہوں, افیم سے تو توبہ نہیں کروائی. تو رشید احمد گنگوئی نے کہا مجھے کیا پتا تم افیم کھاتے ہو, تو کتنی کھاتے ہو؟ حضرت نے پوچھا ان سے. بولا حضرت یہ جیب میں سے گولی نکالی افیم کی, بولا یہ میں گولی کھاتا ہوں. تو حضرت نے کیا کیا, رشید احمد گنگوئی نے اس کو عادی کر دی. بولا ایسے کیونکہ افیم کا سسٹم یہ ہے کہ اگر بند کر دو تو جلاب ہو جاتے ہیں آدمی بیمار, پھر بند نہیں کر سکتا فوری طور پہ. تو اس نے تم عادی کھانا, عادی کھانی شروع کر دو, باقی اعمال میں نے بتایا ہے وہ تم ایسے کرو, اس کو شروع کر دو. تو اس نے آدھی دی, آدھی حضرت نے لی نا, تو آدھی لے کر اسے ایسے زور سے بے تکلف تھا دیوار کے اوپر ماری. حضرت سب سے توبہ کر لیے تو میں افیم سے بھی توبہ کرتا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. ارے حضرت نے فرمایا تو نہیں کھائے گا بیمار پڑ جائے گا. تو میں بیمار پڑ جاؤں گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ کی دعا کس کام کی, میں نہیں کھاؤں گا. تو وہ چلا گیا. اب کافی دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گیا جا کر, بہت بیمار. اب بالکل ڈاکٹر حکیموں نے وہاں کہہ دیا, پہلے تو ڈاکٹر حکیم تھے نا, کہ تمہاری موت یقینی ہے, تم افیم کھانی شروع کر دو. کہ میں نے میرے شیخ سے کہا میں افیم نہیں کھاؤں گا, میں نے افیم نہیں کھانا, مجھے موت پسند ہے, مجھے موت قبول ہے. پر اللہ نے اس کو زندگی دے دی تھی, زندہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب کچھ مہینوں کے بعد پھر حضرت رشید احمد گنگوئی کے پاس آئے. جب وہ آئے تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ ہاں تم واپس بہت دنوں کے بعد آئے. تو آ کر انہوں نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 روپے دیے. حضرت نے منع کیا, بولے یہ کوئی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے, رکھ لیا, جیب میں رکھ لیا. بولے حضرت آپ نے 2 روپے تو رکھ لیے, پوچھا تو نہیں 2 روپے آئے کہاں سے, کوئی بے شک لوگ ہوتے نا. تو اچھا تو اب بتا دو بھائی 2 روپے کہاں سے آئے. تو اس نے بولا حضرت آپ نے مجھے افیم بند کروائی تھی نا, تو میں مہینے کی 2 روپے کھاتا تھا, 2 روپے کی افیم کھاتا تھا. تو مجھے نفس نے کہا کہ 2 روپے تو جو بچائے گا نا تو اسی میں استعمال کرو. میں نے نفس کا مقابلہ کیا, نفس سے کہہ دیا خبردار, یہ جو 2 روپے بچائے وہ میرے شیخ کے ہیں, میں ہر مہینے 2 روپے آپ کو آ کر ہدیہ حضرت والوں کو دیتا تھا. یعنی افیم والا آدمی تھا. حضرت حکیم اللہ شیخ خانہ صاحب لکھتے ہیں, اس کا بھی دیکھیے مزاج, وہ اس وقت کے لوگوں کا, کہ وہ 2 روپے افیم کے بچا کر بھی وہ حضرت والا کو رشید احمد گنگوئی کے جا کر ہدیہ دے کر آتا تھا. حضرت اس کے اوپر نشیب کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں. ان کی آپ دیکھیے مستقل مزاجی, وہاں کے لوگوں کی باریکی, فہم و فراست دیکھ لیجیے. وہ بیعت ہو رہا ہے, پہلے آتا رہا, اور آدھی حضرت کی اجازت کے باوجود بھی اس نے آدھی افیم نکائی چھوڑ دی. اب کسا سن لیجیے معمول. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت امیر المومنین مجھے حج پہ جانے کا بہت دل چاہ رہا ہے. تو بھائی چلے جاؤ. امیر المومنین نے کہا, تو بولا کہ میرا کچھ انتظام کر دیجیے. بھائی تیرے پاس پیسے ہیں تو تیرے پاس فرض ہے, تو چلے جا, اور نہیں ہے تو مانگتا کیوں ہے, مانگ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص نے جو مجلس میں تھا, اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کو بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں, فتوے کے لیے تو پورے شہر میں بہت سارے لوگ ہیں, کچھ دینا ہو تو مجھے پیسے دے دیجیے, نہیں دینا ہو تو معذرت کر لیجیے, میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو حضرت کو امیر المومنین کو بات پسند آئی, اس کو دیا, پھر اس کو حج کروا دیا. یہ حضرت کے منصور جو ہے پسندیدہ واقعات اس کے اندر ہے. اسی طرح حشر کا میدان ہوگا, 5 منٹ, حشر کا میدان ہوگا, لوگ بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر, ایک نیکی مل جائے, ترازو کے اندر تولا جائے گا, ایک نیکی کم ہوگی, ماں کے پاس جائے گا, بھائی کے پاس جائے گا, رشتے داروں کے پاس جائے گا, کوئی ایک نیکی ملے گا. کبھی بھاگ رہا ہوگا, مانگ رہا ہوگا, ایک نیکی. حشر کا میدان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلسلہ ہی چل رہا ہے, ناپ تول کا معاملہ, اور جہنم جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ایک شخص کے پاس گیا, تو اس شخص نے اس کو آواز دی, تو میرے پاس آؤ, میرے پاس صرف ایک نیکی ہے, تمہارے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں ہو رہی, میری ایک نیکی سے میں کہاں جنت میں جاؤں گا, میں تمہیں ایک نیکی دے دیتا ہوں. اس نے اس کو ایک نیکی دے دی. یہ بھاگتا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ پورا کام ہو گیا ہے, مجھے نیکیاں پوری مل گئی ہیں. بولے تیری نیکیاں پوری ہو گئی؟ بولے ہاں. بولا کس نے دی تھی؟ فلاں شخص. اس کو لے کر آ. جب اس کو لے کر آیا تو نے ایک نیکی کی, تو نے وہ بھی دے دی. تو اس نے کہا کہ جب اتنی ساری نیکیاں تھی, اس سے کام جنت کا معاملہ نہیں بن رہا تھا, تو میری ایک نیکی کی, چلو اس کا تو کام بن جائے گا, اس کا تو خیر ہو جائے گی, اس کے خیر کے لیے کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت ہی بن جائے, اس کے لیے میں نے اس کو ایک نیکی دے دی. اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے. دیکھو, ایک کو قانون سے میں نے معاف کیا, اور ایک کو فضل سے معاف کیا. تو ایک نیکی جس کو ڈالا گیا, جس کا ترازو مبنی ہو گیا, اس کو قانون سے معاف کیا. اور تو نے ایک نیکی کی, اور ایک نیکی وہ جہنمی سے جنت ہی بن جائے, اس کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرمایا. یہ حکیم الامت اشرف غنی صاحب کو پسندیدہ ملفوظات ہیں, اس میں لکھے ہوئے ہیں. آج کیونکہ کینسل ہو گئی تھی, تو میں مغرب میں بیٹھ گیا, تو 2-4 چیزیں میں نے کہا آج وہ نکالوں, پھر اشعار آپ سنیں گے نا, پھر وہ مٹھائی الحمد للہ آپ کو میں وہ کھلاؤں گا, اس کی
پنجاب کی بہت اچھی آج مٹھائی آئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا عالمگیر کا واقعہ سن لیجیے پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. پہلے ایک بادشاہ ہوتے تھے تو وہ آپ کو پہلے بھی آپ کو سنا ہے، دوبارہ سنا دیتا ہوں. عالمگیر بادشاہ تھا تو اس کے پاس وہاں کیا ہوتا تھا کہ دربار میں لگتے تھے، 12 بجے اٹھتے تھے، رات کو اشاعت ہوتی تھی، کچہریاں اور سب پارٹیاں وارٹیاں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب اس نے اپنا عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد تو بہروپیے بن کے آتے تھے. ہم کپڑا مارکیٹ میں تھے نا، اس وقت بھی رواج تھا کہ مہینے 3 مہینے بعد ایسا ہوتا تھا، ایک ویک کے اندر الگ الگ انکم ٹیکس آفیسر بن کر آتا، کبھی کچھ بن کر آتا بہروپیہ بن کر. پھر وہ جب بہروپیہ ختم ہو جاتا تو لوگ اسے پیسے لے لیتے تھے. اس کے پاس بہروپیہ آیا جب عالمگیر بادشاہ کے پاس، تو اس نے کہا کہ تمہارا تو جو روپ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، تم کو ایسا کام کر کے آؤ ہم تمہیں پہچانے نہیں، تم کو پہچانے نہیں. جب وہ پہچاننے کی بات چل گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کوئی ایسا روپ اختیار کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ کہاں چلے گئے. اس کے بعد ان کا سفر تھا، دکن کا سفر تھا، عالمگیر بادشاہ کا دکن کا سفر تھا. اس نے یہ بات اس سے سن لی باتوں باتوں میں، وہ بہروپیہ نے کہ حضرت جانے کے یہاں سے دکن جانے کے. بہروپیہ تو بہت، جتنے بھی ہندوستان کے اندر 2 نمبر لوگ ہوئے نا زیادہ تر، اور 2 نمبر بڑے علماء ہوئے، مفتیان ہوئے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، جتنے بڑے بڑے ہم گن لیجیے، جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء بنے، ہمارے رائے میں جتنے بھی ہماری یہ شعبے بنے نا، یہ سب یو پی سے بنے ہیں. ایک صوبہ ہے اور سب سے بڑے ڈاکو بھی یو پی کے بنے ہیں، اور سب سے بڑے گلوکار بھی یو پی کے بنے ہیں. یو پی ایسا شہر تھا، اتر پردیش، ٹھیک ہے. تو اس نے وہ بات اس کے کان میں بات چلی کہ حضرت دکن جانے والے ہیں. تو یہ دکن پہلے پہنچ گیا اور دکن سے شہر میں باہر جا کر جھپڑی لگا لی اور ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کے وہ اللہ 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 کرنے لگ گیا. اچھا وہاں کے دیکھیے یہ 2 نمبر ہوتے تھے، ان کو بھی دین کے بارے میں معلوم ہوتا. آج کیونکہ مجلس نہیں تھی حضرت، تو یہ حضرت حکیم الامت کے جو پسندیدہ ملفوظات تھے، تو میں نے کہا اس سے ہٹ کر ہماری تھوڑی سی چیزیں وہ والی ہم بات سنیں گے، کچھ اشعار بھی سنیں گے. تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ دیکھو جب بات سنی کہ بہت بڑا اللہ والا ہے اور یہاں ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کر ذکر کرتا ہے اور سب لوگ اس کے پاس آتے ہیں. اپنے وزیر کو بھیجا، وزیر نے کہا اس کے کچھ سوالات کیے، شرعی سوال شرعی جواب دیے. اس نے بادشاہ کو اطلاع کی، بادشاہ اس کے پاس چلا گیا. بادشاہ بہت متاثر ہوا، 1000 کی اشرفی بھی تھیلی اس کو دیتی. اس نے پاؤں پہ گرائی اور لات مار کے پھینک دی. بولا کہ آپ کو مجھے بھی ایسے ہی سمجھتے ہو، دنیا دار سمجھتے ہو، ہم دنیا کی ہمیں طلب نہیں ہوتی، دنیا کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. وہ چلے گئے. جب وہ پہنچ گئے تو یہ بہروپیہ تھا وہاں پہنچ گیا. حضرت دیکھیے میں نے یہ سب آپ کو دھوکہ دے دیا، میرا انعام کہاں ہے. تو اس کو تھوڑی سی اشرفیہ دے دی. جب تھوڑی سی اشرفیہ دے دی نا تو اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے، جب میں نے تمہیں 1000 کی ایک تھیلی دے رکھا جو تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی تھی، تم نے اس کو ٹھکرا دی. تو پھر مجھے ایک لگا کہ دین کا لباس پہنے، اللہ والوں کا لباس پہنے، اللہ والوں کی صحبت میں جو آدمی رہتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے. میری صحبت میں اتنے سو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مجھے غیرت آئی اس لباس کے اندر اور اس داڑھی کے اندر میں کسی کو دھوکہ دے دوں. میں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے میں اس کو واپس کر دیا. پہلے کے لوگ بھی ایسے تھے. اصل چیز ہماری ہے اعمال کرنا. ٹھیک ہے، آج ہمارا موضوع تھا غصے کا نا، غصے کا. سب سے بڑا، سب سے باطنی ایسا ہے کہ جیسے جتنے بھی اعمال یہاں کیے ہوئے ہوں، اگر ایک غصہ کر دیا کسی کو اور غصے سے ہم نے کسی کو ڈانٹ دیا، وہ سلسلہ چین سلسلہ چلے گا. وہ آپ کا چھوٹا ہوگا. میرا پیون ہے آفس کے اندر، اگر میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو وہ مجھے کیا جواب دے گا؟ لیکن وہ دکھی کا تو صحیح نا، وہ اپنی بیوی بچوں سے تو بات کرے گا نا، وہ کسی اور سے تو کرے گا نا. اس کا بھی مستقبل خراب ہوگا کیونکہ وہ غیبت کرے گا، بدگمانی کرے گا، بہتان میرے اوپر لگا دے گا. اچھے وقت کا انتظار کرے گا، موقع آئے گا تو میں نے بھی اس کو دیکھ لینا ہے. وہ دیکھ تو سکتا نہیں، وہ غیبت نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح بیوی بچوں کا دیکھ لیجیے، طلاق ہو جاتی ہیں زیادہ تر طلاق. میں نے آپ سے کہا نا، وہ بشیر محمد کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے پاس کیسز طلاق ہو گئے. طلاق دیتا کہا غصے میں ہی دیتا ہے نا. شیطان جب گھس جاتا ہے اندر کے اندر، اور وہ جب گھسنے کے بعد پہلی بات وہ بد نظری کے اوپر لگا دیتا ہے، چھوٹے گناہ کے اوپر. یہ شیطان کبھی نہیں کہتا تم اللہ کی عبادت نہ کرو، وہ کہتا تم اللہ کی عبادت کرو لیکن میری بھی عبادت کرو. میری بھی عبادت کرنے کے اوپر شیطان کے اوپر انسان آ جاتا ہے تو کشتی میں بھی دونوں جگہ وہ پاؤں رکھتا ہے، ایسے 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 کر کے وہ وہاں سے سلپ کر کے اس کو دوسری طرف لے کر آ جاتا ہے. تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں نے کہا آپ سے شروع میں کہا نا، دیکھیے 2 چیزیں، زہر اور جادو. یہ نزا کی حالت تک بھی اگر پکا کام کیا ہوگا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ غصے کے اثرات نسلوں میں ہوتے ہیں، وہ نسلوں میں نہیں ہوتے.
یہ انسان ابھی انتقال ہو گیا ہے، صبح 10:30 بجے نماز جنازہ ہوگی، بات ختم ہو جائے گی یہاں پر. لیکن یہ غصہ ڈانٹنا کسی کو، اولاد کی اولاد کو، رشتے داروں کو، فلانوں کو، یہ چیزیں زندگی میں پھر نسلوں میں چلتی ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ جب یہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو یہ بچے نہ یہاں کے رہتے، نہ یہاں کے رہتے، نہ نانی کے رہتے، نہ دادی کے رہتے، ان بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ان بچوں کے آگے ریبلڈ کیسے ہوگی اس کے اندر، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. غصہ آ جائے، ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے. اگر غصہ آتا ہے تو وضو میں رہے، ہر وقت وضو میں، اور صرف، اور اس کے لیے کوئی وظائف نہیں، بس قرآن شریف پڑھے، نماز جماعت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، بس ایک ہی وظیفہ پڑھتا ہے. تھوڑے دن کے اندر انشاءاللہ غصہ اس کا ختم ہو جائے گا. ختم اس طرح ہو جائے گا کہ جب ضرورت ہو اس وقت ختم ہو جائے گا. جب غیرت کی بات آئے گی وہاں غصہ کر سکے گا. ایمان کی طاقت بڑھ جائے گی، ایمان کی طاقت کمزور نہیں پڑ جائے گی. بیٹا کچھ امان، آج ارادہ تو یہی تھا، طے ہوا تھا آج صرف نثر نہیں ہوگا، صرف نظم ہوگی. تو یہ سب لے کے سامنے بیٹھ گئے. علی نے کہا کہ میں تو کر سکتا ہوں، یہ آج وہ عمران نہیں آیا ہے تو لگا دیا. یہ ہماری یہ بات چل گئی. کچھ آپ ایک آدھ چھوٹا سا پڑھ لیں، چھوٹا سا ہمارے شہزادے آئے ہوئے ہیں، یہ پڑھ لیں گے. عابد بیٹا پڑھ لیں. آج پروگرام یہ کیا تھا مفتی صاحب کے، صرف ہم نے کہا کہ 1 گھنٹہ صرف اشعار پڑھیں گے، اشعار کا ہوگا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن ماشاءاللہ علی کا ہماری چاہت پہ ہو گیا. یہ اشعار حضرت عبدالعزیز مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مالک کو راضی کرے. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم. باقی ایسا ہی ہے نا، اللہ پاک مالک، کریم، سب کچھ دینے والے. جب ہم اس کے نہیں ہیں تو ہم تو جانور سے بھی بدتر ہوں. کیا بنایا، کیا چیز دی، کیا نظام بنایا، جتنا ڈیپ جاؤ کم ہے اس کا. نیورو کے اندر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، بولا ہم نے 10% میرے بچے گھر میں ڈاکٹر ہیں، بات کرتے ہیں. بولا کوئی کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تقریباً تکا چل رہا ہے وہاں بھی، میڈیکل کے اندر بھی. میڈیکل کے اندر خالی ایکسپیرینس وغیرہ کیا ہو، سب اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک چلا رہے ہیں. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جانور سے وہ کم. دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان، واہ 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 واہ. دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان. ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، ہوں گے دنیا میں ہم. خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں، خاک ہے صرف ہم. خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں، خاک ہے صرف ہم. دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں. ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی
درد دل سیکھنا ہے اگر دوستوں، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستوں، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ ماشاءاللہ۔ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا دیکھیں، ہم لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اگر جمع ہونا ہے، کھانا پینا ہے، چلے جانا ہے، سوشلائزنگ کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم بہترین انسان، ڈفرینٹ ہوں معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق کے اندر، سب چیز انسان کے ساتھ آئے گی، پریشانی آئے گی، ایسا نہیں ہو نہیں آئے گی، ایک طریقہ ہوگا اس کا، وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہوگا۔ اللہ اس میں یہ ہوگا کہ میں اللہ کو جواب دینے والا ہوں، خوف خدا اس کے اندر ہوگا، خوف خدا کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گناہوں سے وہ بچنے کی جان لگا دے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ ابھی وہ ہماری کوشش ہے تو ہم سب جمع ہوتے با مقصد ہے، اگر وہ نہیں ہے، ہماری کوشش نہیں، وہ اعمال نہیں ہے، صرف آپ کو ذکر اور فکر یہ کرنی ہے، ذکر تو ہم یہاں سے کر لیں گے، فکر یہ کرنی کہ میرا جو ذکر کیا ہے وہ مینٹین رہ جائے، اور یہاں نور ہے اندر میں، ضائع نہ ہو جائے۔ جی بیٹا، یہ اشعار مجلس نہیں تھی، بس دوست جمع ہو گئے تو مجلس شروع کر دی دوبارہ۔ یہ اشعار ہمارے ادبی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اس کا عنوان ہے آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ واہ واہ واہ، آج تو آپ نے دونوں غمگین کر دیا۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں
یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں۔ آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں۔ کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دہل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دہل۔ بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دہل۔ بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں۔ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب دعا کرنا چاہیے یا فاصل بیان کریں گے، دعا کرنا مختصر بات۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل دماغ سے گناہوں کی سیاہی و کالت کو مٹا دیجیے۔ یا اللہ اپنے غیر کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اپنے یا اللہ جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کا کرنا اور ان اعمال سے محبت ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، نفس و شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے شیخ کی نظرداری کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے۔ ہم سب کو اے اللہ شیخ کی صحبت اور فیض کی محرومی والے اسباب سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجیے۔ ہم سب کو اپنی روح کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اپنے باطن کی اصلاح آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے۔ اپنے مقربین و محبوبین پسندیدہ لوگوں جیسی کرنے والی موت عطا فرما دیجیے۔ کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے فضل و کرم سے تمام اموات مسلمین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ تمام آئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے، سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو بامراد لوٹائیے، ہم سب کے آنے میں اخلاص نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ دونوں کے اشعار خوب درد دل کے ساتھ آپ نے سنائے، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ چال پہ گئی ایک کر کے اگر کسی نے بیٹھنا ہوگا آدھے کر کے کچھ ہے لوگوں کے پیچھے لگا لیجیے، پیچھے لے لیجیے۔
Recording stopped. थोड़ा सा ही तरह आपने नहीं आप लोग ले अरे आप लोग जरूरत नहीं ना बस ये टेबल है ना काफी यार बातें आ रही भागने की उम्र है भाग क्या है भागने की उम्र है भागने की उम्र है